الرحمن الرحیم۔ آج کل رمضان کا مبارک مہینہ ہے، اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت زیادہ لوگ چیریٹی کرتے ہیں اور جو ہے نا صدقہ خیرات کی طرف بہت زیادہ دھیان ہوتا ہے، زکوٰۃ کی طرف بہت دھیان ہوتا ہے۔ لیکن ایک چیز میں نے دیکھی ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہیں بہت ساری غلط فہمیاں ہیں اس میں۔ صدقہ خیرات اور زکوٰۃ میں فرق لوگوں کے لیے مشکل ہوتا ہے کرنا کہ ان میں فرق کیا ہے، یا پھر کچھ مس انڈرسٹینڈنگ اس حساب سے ہیں کہ یار جو بچا کچھا ہوتا ہے کھانے کا جیسے بچا ہوتا ہے وہ ہمارے انٹینڈ ہے کہ جی ہم دے دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے یہاں ایک اور یہ ہے کہ یہ ہمارے جو بچے ہوئے کپڑے ہیں ٹھیک ہے وہ ہم نے صدقہ و خیرات کر دیے کہ جی اللہ کی راہ میں دے دیا۔ آپ راستے میں گاڑی میں کھڑے ہیں اور وہ کوئی آ کے آپ کا جو ہے نا وہ ونڈو ناک کرے گا، آپ کھولیں اور آپ نے چند سکے اسے پکڑا دیے، ٹھیک ہے آپ سمجھتے ہیں کہ میں نے بڑا صدقہ اور خیرات دے دیے۔ لیکن جب اس کو اس کے ٹرو کنسیپٹ میں اس پہ اگر انسان تھوڑا دیکھے کہ یار اس کا اسلام میں کنسیپٹ کیا ہے۔ ہمیں کرسچینٹی کا اور باقی مذاہب میں پتہ ہے اس کا بہت زیادہ رواج ہے، اور وہاں کے اسکولوں اور کالجوں میں باقاعدہ ایک تربیت بھی کی جاتی ہے، آپ کو فنڈ ریزنگ کے لیے لگایا جاتا ہے، مختلف آپ کے فنکشن کیے جاتے ہیں، کوئی ریس ہو رہی ہے کچھ اور ہو رہا ہے، اور مطلب آپ ایک کاز کے لیے ایک بھاگ رہے ہیں لوگ، اور ایک بچوں کی ایک شروع سے ایک تربیت ہو جاتی ہے کہ یار ہم نے کیا کرنا ہے۔ اسی کنسیپٹ پہ بے شمار یہاں پہ این جی اوز ہیں، وہی ہم جو ہمارے لوگ وہاں جاتے ہیں پڑھتے ہیں مغرب سے وہ سیکھتے ہیں، وہ یہاں پہ آ کے اسی چیز کو امپلیمنٹ کرتے ہیں، اور بے شمار این جی اوز جو ہیں وہ ڈفرینٹ پروگرام کر رہے ہیں، کبھی کوئی گانے کا پروگرام ہو رہا ہے، کچھ اور ہو رہا ہے، فنڈ ریزنگ کی تقریبیں ہو رہی ہیں اور فنڈ ریز کرتے ہیں اور اس طرح کے ادارے چلا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر ہم تھوڑا سا اسلام کے حوالے سے اگر دیکھیں تو اسلام میں اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ ہم اگر قرآن پاک کو کھول کے جب میں نے تھوڑا سا ریسرچ کیا تو مجھے 80 سے اوپر آیات ایسی ملی کہ جس میں بڑا کلیئرلی جو ہے وہ اس کے بارے میں بتایا گیا اور بہت ڈیٹیل میں بتایا گیا ہے، اور ایک ایسی چیز ہے کہ جس میں نہ صرف قرآن میں بلکہ حدیث میں بھی بے شمار اس کے بارے میں چیزیں ملتی ہیں۔ اگر آپ قرآن پاک کی پہلی آیت اس کی اہمیت سے آدمی اس سے اندازہ لگاتا ہے کہ قرآن پاک شروع ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے جی الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ اپنی تیسری آیت میں یہ ہے کہ جو لوگ غیب پہ ایمان لے کے آتے ہیں، کامیاب لوگ کون ہیں؟ جو جب ایمان لے کے آتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں تو اس کے بعد پہلی چیز جو بتائی گئی ہے اور جو کچھ ہم نے انہیں عطا کیا ہے اس میں سے رائے حق پر خرچ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اس کی صرف اہمیت کوئی اگر میں دیکھوں تو سورہ بقرہ کی آیت نمبر ہے 177، ٹھیک ہے، اور اس میں آپ یہ دیکھیں کہ 177 میں جو چیز جس طریقے میں بتائی گئی ہے وہ اس طرح بتایا گیا ہے کہ صرف مشرق اور مغرب کی طرف منہ کر لینا ہی کافی نہیں ہے، صرف مشرق اور مغرب کی طرف منہ کر لینا ہی کافی نہیں ہے، نیکی بلکہ یہ ہے کہ آپ ایمان لانے کے بعد اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ آپ جب ایمان لے کے آتے ہیں فرشتوں پر، قیامت پر، باقی ساری چیزوں پر، اس کے بعد آپ کیا کریں؟ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور اللہ کی محبت میں، اور خرچ کن پہ کرتے ہیں؟ رشتہ داروں پر، آپ یتیموں پر، محتاجوں پر، مسافروں پر، اور غلاموں کو آزاد کر، اور اس کے بعد کہا گیا ہے کہ جی آپ نماز بھی قائم کریں، اور پھر آگے زکوٰۃ کا ذکر کیا گیا۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ زکوٰۃ سے الگ چیز ہے۔ زکوٰۃ جو ہے وہ تو جس طرح 5 وقت کی نمازیں ایک عبادت ہے، وہ آپ نے کرنی ہے، فرض نمازیں آپ نے وہ فرائض ادا کرنے ہیں، اس کے بغیر چارہ نہیں ہے۔ اسی طریقے پہ زکوٰۃ آپ نے 2.5% اس کا ایک نصاب ہے، آپ ڈیٹیل میں پڑھیں گے، وہ 2.5% آپ نے دینی ہے۔ لیکن صدقات کے لیے یہ کہا گیا ہے کہ آپ جتنا فالتو ہے وہ دے سکتے ہیں، اور قرآن کی مختلف آیات سے اس چیز کا آپ کو پتہ چل جائے گا۔ اگر آپ اس کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 219 ہے اس میں دیکھیں گے تو اس میں یہ کہا گیا کہ ضرورت سے جو زیادہ ہے وہ آپ خرچ کریں اللہ کی راہ میں۔
پھر سورہ بنی اسرائیل میں لیکن اس کو ذرا اور طریقے پہ یہ کہا گیا ہے، اور اس میں کہا گیا ہے کہ جی آپ فضول خرچی بھی نہ کریں، ایسا نہ کریں کہ آپ ضرورت سے زیادہ خرچ کر دیں اور بعد میں پھر آپ پریشان ہوں اپنے لیے۔ تو وہاں فضول خرچ کو بلکہ شیطان کا بھائی قرار دیا گیا ہے، اور یہ کہا گیا ہے کہ آپ ایسا بھی نہ کریں کہ اپنا ہاتھ جو ہے وہ گردن سے باندھ لیں، ٹھیک ہے، اور اللہ کی راہ میں خرچی نہ کریں۔ اور پھر سورہ فرقان کی آیت نمبر 67 ہے، اس میں آپ کو یہ کہا گیا کہ آپ اعتدال کی راہ اختیار کریں، ٹھیک ہے۔ اور بے شمار سورہ بقرہ کی اگر آیات میں اگر آپ اس کی اہمیت پڑھنا چاہیں تو آپ 254 آیت نمبر ہے، 277 ہے، 261 ہے، 262، 63، 264، یہ ساری آیات جو ہیں یہ ہیں۔ اور پھر 268 اور 276 جو آیت ہے قرآن پاک اپنا سورہ بقرہ کی، اس میں یہ چیز بتائی گئی ہے کہ صدقہ جو ہے وہ مال کو بڑھاتا ہے، اور سود جو ہے وہ مال کو گھٹاتا ہے۔ حالانکہ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم یہ اوپر انٹرسٹ لے رہے ہیں اور اس کا ہمیں فائدہ ہوگا، اور سود میں ہم مال دیں گے ہمارا مال بڑھے گا، لیکن قرآن پاک اس کو بڑا کلیئرلی اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرما رہے ہیں کہ سود مال کو گھٹاتا ہے، اور سود تباہی ہے، اور سود اللہ کے ساتھ جنگ ہے، جبکہ صدقہ مال کو بڑھاتا ہے، اور صدقہ پاکیزگی بھی لے کے آتا ہے، اور صدقہ جو ہے وہ آپ کو آپ کا جو ہے نا آپ کی شخصیت میں ایک اہم تبدیلیاں لے کے آتا ہے، ٹھیک ہے، آپ کے ایٹیچیوڈ پازیٹیو ہو جاتا ہے، آپ کی تھنکنگ پازیٹیو ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن دوسری طرف یہ بھی کہا گیا ہے کہ صدقہ جو ہے اگر آپ وہ دے کے اور آپ کسی پہ احسان جتلا دیتے ہیں، ٹھیک ہے، تو پھر آپ وہ اپنا ضائع کر دیتے ہیں صدقہ۔ آپ نے اس کو احسان کو جتلانا نہیں، آپ نے اس کو یہ صدقہ دے کے یہ نہیں سمجھنا کہ جی وہ بندہ جو ہے نا میرا غلام ہو جائے گا، اس چیز کا اس سے سختی سے منع کیا گیا ہے۔ اور بخل سے جو ہے وہ بچنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 180 ہے کہ اس میں جو لوگ بخل کرتے ہیں وہ ہرگز اپنے حق میں بہتر نہیں کرتے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سورہ محمد کی آیت نمبر 38 میں اس کا ذکر آیا ہے، سورہ تغابن کی آیت نمبر 16 میں ہے، اور سورہ لیل کی، اور بڑی تفصیل سے سورہ لیل 30ویں پارے کی جو سورہ لیل ہے اس میں اس کی تقریباً ساری صورت جو ہے وہ اسی پہ آئی ہے۔ اگر میں اس میں سورہ لیل کو میں نکالتا ہوں کہ جو سورت نمبر 92 ہے، ٹھیک ہے، اس کی اگر آیات میں یہ مختصر ہے تو اس لیے میں تھوڑا سا میں اس کی کچھ آیات میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ تو اس میں کہا گیا ہے پس جس نے اپنا مال اللہ کی راہ میں دیا اور پرہیزگاری اختیار کی، اور اس نے انفاق و تقوی کے ذریعے اچھائی کی تصدیق کی، تو ہم عنقریب اسے آسانی کے لیے سہولت فراہم کریں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ اللہ کی راہ میں صدقہ دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے کاموں میں آپ کو آسانی عطا فرماتے ہیں، اور جس نے بخل کیا اور وہ بے پرواہ رہا، اس نے اپنا مال خرچ نہ کیا اور اس نے یوں اچھائی کو جھٹلایا، تو ہم عنقریب اسے سختی کے لیے سہولت فراہم کریں گے۔ یعنی اس پہ امکان یہ ہے کہ اگر وہ اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کر رہا تو اس پہ امکان یہ ہے کہ سختی اس پہ آئے گی۔ تو سختی کو ٹالنے کے لیے، مصیبتوں کو ٹالنے کے لیے صدقہ، اور حدیث میں بڑا کلیئرلی اس پہ آیا ہے کہ اگر آپ اپنے اوپر سختی ٹالنا چاہتے ہیں، مصیبتیں اور بیماریاں اور ان چیز سے نجات چاہتے ہیں، تو اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ اور اس کی اگلی آیت نمبر 11 ہے، اور اس کا مال اس کے کسی کام نہیں آئے گا جب وہ ہلاکت میں گرے گا۔ بے شک راہ حق دکھانا ہمارے ذمے ہے، اور بے شک ہم آخرت اور دنیا کے مالک ہیں۔ سو میں نے تمہیں آگ سے ڈرا دیا ہے جو بھڑک رہی ہے، جس میں انتہائی بدبخت کے سوا کوئی داخل نہیں ہوگا، اور جس نے دین کو جھٹلایا اور منہ پھیر لیا، اور اس سے اس بڑے پرہیزگار شخص کو بچا لیا گیا۔ اور آیت نمبر 18 میں آگے اسی طرح بیان ہے، جو اپنا مال اللہ کی راہ میں دیتا ہے اور اپنے جان و مال کی پاکیزگی حاصل کرتا ہے،
اور کسی کا اس پر کوئی احسان نہیں کہ جس کا بدلہ دیا جا رہا ہے، مگر صرف اپنے رب عظیم کی رضا جوئی کے لیے مال خرچ کرتا ہے، اور عنقریب وہ اللہ کی عطا سے، اللہ اس کی وفا سے راضی ہو جائے گا، کیونکہ وہ اللہ کے لیے مال خرچ کر رہا ہے تو اللہ جو ہے نا اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ اچھا، اب اس میں ایک انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ زکوٰۃ جو ہے آپ کے اپنے والدین پہ، اپنے بچوں پہ، آپ ایسے لوگوں پہ نہیں لگتی کہ جو اس کے حقدار نہیں ہوتے، اس کا ایک بڑا کلیئرلی ایک نصاب بیان کیا گیا۔ لیکن انفاق فی سبیل اللہ کے بارے میں، صدقے کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ آپ اپنے والدین پہ خرچ کریں، ٹھیک ہے۔ اب اس کا جو ہے اپنے قرابہ داروں پہ اور والدین پہ ذکر آیا ہے۔ اگر آپ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 215 دیکھیں گے تو وہاں پہ بڑا کلیئرلی یہ کہا گیا ہے کہ اپنے ماں باپ پہ خرچ کریں، اپنے رشتہ داروں پہ کریں، یتیموں پہ، محتاجوں پہ، مسافروں پہ، ٹھیک ہے۔ آیت نمبر 273 میں جو ہے وہ فقراء کے بارے میں آیا، اور پھر ایسے لوگوں کے بارے میں جو اللہ کی راہ میں جہاد کر رہے ہیں یا اللہ کی راہ میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اور وہ ضرورت مند ہیں اور وہ آپ سے مانگتے بھی نہیں۔ کچھ ایسے لوگ ہیں جو اپنی پردہ پوشی کے لیے آپ سے نہیں مانگ رہے، لیکن اللہ میاں کہتا ہے کہ آپ ان کو پہچانیں، وہ آپ کا کام ہے کہ ان کو پہچانیں اور ان کو دیکھیں اور ان کو دیں۔ اچھا، اب اس میں ہمارا کیسے، جیسے میں نے شروع میں کہا کہ ایک انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں کہ جی جو مال بچ گیا ہمارا، ٹھیک ہے، اس کو اللہ کی راہ میں دے دیا۔ لیکن اگر آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، چوتھا پارے کا پہلا لفظ، پہلی جو آیت ہے، چوتھا پارہ جہاں سے شروع ہوتا ہے وہ کہتا ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شیء فإن اللہ بہ علیم۔ تم ہرگز نیکی کو نہیں پہنچ سکو گے جب تک تم اللہ کی راہ میں اپنے محبوب چیزوں میں سے خرچ نہ کرو، اور تم جو کچھ بھی خرچ کرتے ہو بے شک اللہ اسے خوب جاننے والا ہے۔ تو اب یہ بھی ایک بڑی چیز ہے کہ جی اگر آپ نے خرچ کرنا ہے تو آپ نے اچھی چیز خرچ کرنی ہے۔ آپ جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی آپ جو ہے وہ جو غریب مسکین یا دوسرے لوگ ہیں آپ ان کو دو گے۔ اگر اچھی چیز خرچ نہیں کرو گے تو وہ آپ کا صدقہ اس طرح قبول نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ لیکن اس کو ضائع نہیں کرنا چاہیے، جو آپ کا بچا کچھا ہے، میں کہتا ہوں اس کے بھی بے شمار ضرورت مند ہیں، اس کو ضرور دینا چاہیے۔ لیکن بہترین چیز یہ ہے، بہتر یہ ہے کہ آپ اچھی چیز جو ہے، بہتر چیز، وہ اللہ کی راہ میں صدقہ کریں، ٹھیک ہے۔ صدقہ مال کو بڑھاتا ہے، اس کا سورہ سبا میں بھی ذکر آیا ہے، سورہ فاتر کی آیت نمبر 29 ہے، 30 ہے، سورہ حدید کی آیت نمبر 11 ہے، سورہ تغابن میں اس کا ذکر آیا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک اور چیز بھی ہمارے یہاں مسکنسیپشن ہے کہ یہ ہم سارے غلط کام کرتے ہیں، ہم جو ہے نا وہ دکانوں پہ گھٹیا مال بیچ کے، قسمیں اٹھا کے، اور اس طرح کے ہم کام کر کے ہم سمجھتے ہیں کہ یار ہم نے بیچ میں رشوت بھی لے لی اور اس کے بعد اللہ کی راہ میں خرچہ کر دیا۔ آپ نے زمینوں پہ قبضے کیے، آپ نے ناجائز طریقے پہ مال کمایا، اور اس کے بعد اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا اور مطمئن ہو گئے کہ جناب ہمارا کام جو ہے نا وہ چل گیا۔ لیکن یہی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 267 جو ہے اس میں کہا گیا کہ اپنا پاکیزہ مال خرچ کرو اور اپنے گندے مال میں سے خرچ نہ کرو، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ایکسیپٹیبل نہیں۔ اس میں کہ اے ایمان والو، ان پاکیزہ کمائیوں میں سے اور اس میں سے جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالا ہے اللہ کی راہ میں خرچ کیا کرو، اور اس میں سے گندے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا ارادہ مت کرو، اور اگر وہی تمہیں دیا جائے تو تم خود سے ہرگز نہ لو سوائے اس کے کہ تم اس میں چشم پوشی کر لو اور جان لو کہ بے شک اللہ بے نیاز اور لائق حمد ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ بڑا کلیئرلی اس میں فرماتا ہے کہ وہ اچھا۔ پھر ایک اور چیز ہے کہ جب ہم صدقہ کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، تو ہمیں شیطان جو ہے وہ ایک طرح سے ہمارا خوف دلاتا ہے ہمارے ذہن میں کہ اگر آپ نے کر دیا تو آپ کا مال کم ہو جائے گا یا آپ غریب ہو جائیں گے۔ تو اب اسی کا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 268 میں ذکر آیا ہے کہ شیطان اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے تمہیں تنگ دستی کا خوف دلاتا ہے کہ شاید
تمہارے اوپر غربت آ جائے اور بعد میں تمہیں ضرورت ہوگی اس مال کی، تو آپ اس چکر میں خرچ نہیں کرتے۔ اور شیطان کیا کرتا ہے؟ بے حیائی کا حکم دیتا ہے، اور اللہ تم سے اپنی بخشش اور فضل کا وعدہ فرماتا ہے، اور اللہ بہت وسعت والا اور خوب جاننے والا ہے۔ یعنی اس میں اللہ تعالیٰ کلیئرلی فرماتے ہیں کہ شیطان تو تمہیں خوف دلا رہا ہے، لیکن اللہ کے پاس بہت ہے۔ اللہ بے تحاشا رزق دینے والا ہے، لیکن وہ جانتا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہو اور کسی کو دکھاوے کے لیے خرچ نہیں کر رہے۔ جب اللہ کی راہ میں آپ خرچ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بے حساب اپنے خزانوں میں سے عطا فرماتا ہے، اور وہ رزق بڑھاتا ہے، جس طرح کہ اس نے جہاں سود والی آیات میں اور صدقے کا ذکر کیا وہاں پہ ذکر فرمایا سورہ بقرہ میں۔ یہ ایک نیچرل چیز ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنا فیوچر سیکیور کرنا چاہتا ہے، اسے یہ ہوتا ہے کہ میری اولاد کے لیے میرے پاس پیسہ ہونا چاہیے، باقی چیزیں بھی ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ ایک انسان کی جبلت میں ایک چیز ہے جس کو یہاں پہ اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ اگر سورہ تکاثر ہے 30ویں پارے کی، یہ سورہ نمبر ہے 102، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تمہیں کثرت مال کی ہوس اور فخر نے غافل کر دیا یہاں تک کہ تم قبروں میں جا پہنچے، ٹھیک ہے۔ کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون، ہرگز نہیں تم ان قریب جان لو گے، پھر ہرگز نہیں ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا۔ کلا لو تعلمون علم الیقین، ہاں ہاں کاش تم مال و زر کی ہوس اور اپنی غفلت کے انجام کو یقینی علم کے ساتھ جانتے۔ لترون الجحیم، تم اپنی حرص کے نتیجے میں دوزخ کو ضرور دیکھ لو گے۔ ثم لترون عین الیقین، پھر تم ضرور یقین کی آنکھ سے دیکھ لو گے۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر اس دن تم سے نعمتوں کے بارے میں ضرور پوچھا جائے گا کہ کیا جو نعمتیں تمہیں دی گئیں تم نے اللہ کی راہ میں وہ خرچ کی کہ نہیں کی۔ تمہیں نعمتیں دی گئیں، اس کا مطلب ہے جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ اللہ کا دیا ہوا ہے، اور اللہ جو اپنے دیے میں سے خرچ کرنے کی بات کرتا ہے۔ اور کچھ اور آیات میں یہ بڑا واضح ہے کہ اگر سورہ بقرہ کی 254 ہی میں نکالوں، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 254 میں ہے، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ والکافرون هم الظالمون۔ اے ایمان والو، جو کچھ ہم نے تمہیں عطا کیا اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرو، قبل اس کے کہ وہ دن آ جائے جس میں نہ کوئی خرید و فروخت ہوگی اور نہ کوئی دوستی کرامد ہوگی اور نہ کوئی سفارش، اور یہ کفار ہی ظالم ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو میں نے دیا ہے اسی میں سے خرچ کر لو۔ اچھا، کتنے مزے کی بات ہے کہ جو اللہ دے رہا ہے اس میں خرچ کرو، تو کہتا ہے میں اضافہ بھی کروں گا، ٹھیک ہے، اور بے تحاشا اضافہ کروں گا۔ اب دوسری آیات میں اس کا بڑا ذکر آیا ہے، بلکہ مثال دے کے بیان کیا گیا کہ جس طرح ایک گندم کا ایک جو سٹا ہوتا ہے کہ وہ ایک آپ بیج بوتے ہیں، اس سے پتہ نہیں کتنے آگے لگتے ہیں اور اس سے آگے کتنے خوشے بنتے ہیں اور کیا ہوتا ہے۔ پوری آیات میں بڑی وضاحت کے ساتھ آپ دیکھیں گے کہ آپ کو یہ چیزیں مل جائیں گی۔ اچھا، پھر ایک یہ کنسیپٹ ہے کہ جی کئی لوگ کہتے ہیں وہ جی ہمارے پاس تو ہے ہی کم نہیں، ہے ہی کہاں سے خرچ کریں، وہ تو امیروں کے پاس ہے، امیروں کا ہی کام ہے خرچ کرنا۔ یہ بالکل غلط کنسیپٹ ہے، کیونکہ آپ اگر اپنے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 134 اگر میں آپ کو پڑھ کے سناؤں، تو سورہ آل عمران کی آیت نمبر 134 میں بڑا کلیئرلی جو ہے اس کا ذکر کیا گیا۔ آیت نمبر 134، الذین ینفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ یہ وہ لوگ ہیں جو فراخی میں اور تنگی دونوں حالتوں میں خرچ کرتے ہیں، اور غصہ ضبط کرنے والے ہیں، اور لوگوں سے ان کی غلطیوں پر درگزر کرتے ہیں، اور اللہ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں یہ بتا دیا گیا، اور آپ کو اہل بیت جن کے ہاں بہت زیادہ فراخی نہیں تھی، بہت زیادہ دولت نہیں تھی، آپ کو وہاں سے مثالیں ملیں گی
حضرت علی کرم اللہ وجہ، اگر ان کے سامنے ایک روٹی رکھی جاتی ہے، باہر ایک فقیر آ جاتا ہے اور وہ فقیر مانگتا ہے تو اٹھا کے وہ ایک روٹی بھی اس کو دے دی جاتی ہے، اور آپ کئی دنوں سے بھوکے، ٹھیک ہے۔ تو اہل بیت کی زندگیوں سے، صحابہ کرام کی زندگیوں سے آپ کو اس چیز کا پتہ چلتا ہے، ٹھیک ہے، کہ آپ جو ہے نا وہ صدقہ کب دینا ہے۔ صدقہ چونکہ ایک عبادت ہے، اور ہم نے اس کو ایک عبادت سمجھ کے کرنا ہے، اور جب آپ اس کو ایک عبادت سمجھ کے کریں گے تو اس کی اہمیت کا آپ کو پتہ چلے گا کہ ہم نے اگلے جو بعد از موت زندگی ہے ہماری، وہاں کے لیے اگر ہم نے تیاری کرنی ہے تو پھر ہمیں جہاں نمازیں پڑھنی ہیں، جہاں باقی کام کرنے ہیں، وہاں پہ ہمیں صدقہ کرنا ہے، اور اپنے اگلے جہان کے لیے وہ کرنا ہے، اور ہم نے اپنے یہ جیسے بتایا گیا ہے کہ پاکیزہ مال میں سے خرچ کرنا ہے، ہم نے جو ہے نا اچھی سے اچھی چیز خرچ کرنی ہے، پھر ہم نے ان لوگوں کو جو مستحقین ہیں، جو اس قابل ہیں، ان کو ڈھونڈنا ہے۔ لیکن صدقہ سے مراد ہے کہ ہمارے جو اپنے یہاں پہ جو ہمارے اپنے پہلے قرابت دار ہیں، پہلے وہاں سے شروع کرنا ہے۔ ہم بہت باہر جا کے نیکیاں نام کمانے کے لیے، دکھاوے کے لیے تو بہت کام کرتے ہیں، لیکن اپنے ارد گرد قریب لوگ جو یتیم ہوتے ہیں، مسکین ہوتے ہیں، ہمارے اپنے والدین ہیں، اگر ان کی کوئی محرومیاں ہیں، ہمارے اپنے بچے ہیں، تو پہلے وہاں سے پورا کرنا ہے، اور پھر گریجولی اپنے معاشرے میں اس چیز کو آگے لے کے جانا ہے۔ انسان اور اسلام جو سکھاتا ہے وہ معاشرت سکھاتا ہے، وہ سے اسلام یہ سکھاتا ہے کہ آپ نے صرف اپنے لیے نہیں جینا، دوسروں کے لیے بھی جینا۔ جزاکم اللہ خیر۔